آج سے لے کے 3 شعبان تک یا 15 شعبان تک آپ کو ویسے بننا ہے، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بولو. اور جب آپ زیارت پڑھے، مائیں زیارت پڑھے تو بچوں کو لے کے پڑھے. آپ یقین کرو میں جو آپ کو یہ نسخہ دے رہا 15 شعبان تک پڑھو، تم کو بشارت بھی ہوگی. آپ یقین کرو کوئی نہ کوئی بشارت ہوگی اگر تم یہ زیارت پڑھو. رزق کے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ رات ہے اسلام کی تقدیر بدلی ہے، چینج ہوا ہے. اسلام ایسا بدلا ہے جیسا خواجہ اجمیری نے کہا. میں پوری ربائی نہیں پڑھتا کہ حقات کے بنا لا الہ حسین. کہ حق تو یہ ہے کہ اب بانی لا الہ الا اللہ حسین. 60 ہجری تک 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا. اللہم صلی اللہ محمد محمد اجل فرج. اب 61 ہجری سے قیامت تک اسلام حسین ابن علی کا ہے. اگر یہ سیکریفائز نہیں ہوتا، یہ قربانی نہیں ہوتی، میرا مولا حسین اگر مدینے سے نہیں نکلتا تو ہم کو وہ اسلام ملتا جو یزید پیش کر رہا تھا. میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی. آج کی بڑی امپورٹنٹ مجلس ہے. دعا یہ وہ دعا ہے کہ جو ہر شیعہ لگ بھگ 1200 سال سے یا مور دین 1300 ایئرس یہ جملہ بولتا ہے جب مولا حسین کو سلام کرتا ہے کہ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہ کاش کربلا میں بھی ہوتا تو میں بھی جان دیتا مولا. یہ زیارت وارثہ میں شہداء کربلا کی زیارت کے جملے ہیں. چھٹے امام نے ان جملوں کو رکھ کر ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے، ہمارے شعور کو بیدار کیا ہے کہ اگر تم سو رہے ہو تو جاگ جاؤ. کوئی دور کا شیعہ ہو، جب سے یہ زیارت پڑھا تا ظہور امام اور امام سے پھر ڈے آف ججمنٹ تک، میرے جملے نہیں ہیں، یہ معصوم امام کے جملے کہ پوری زندگی، پوری لائف 60 70 80 90 ایئرس کی جو آپ کی زندگی ہے، اس پوری زندگی میں میرا مولا یہ کہہ رہا کہ اگر دل کی گہرائی سے تم نے یہ کہا فیا لیتنی کنت معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ دل سے بولا، اگر تم مر بھی جاؤ گے تو جب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تو تمہیں اٹھایا جائے گا اور لشکر میں شامل کر دیا جائے گا. دوستو یہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی ہے. اگر میں یہ سمجھ رہا یہ میری شاگردہ کی لائف ہے، یہ کتنے سال کی ہے، کب تک رہو گے؟ 60 70 80 90 100 ایئرس تک. اس کے بعد اصل لائف وہ ہے when you work for امام. امام کے لیے کام کرو گے، ایٹرنل لائف تمہاری ہوگی، اب ہمیشہ کی زندگی تمہاری ہوگی. اسی لیے پھر میرا ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے، ورنہ میں بولتا. امام سے کہا گیا، چھٹے امام کہتے کہ ایک کربلا اور ہوگی. 61 ہجری میں کربلا ہو گئی، اب ایک کربلا اور ہوگی، جس کے لیے یہ جملہ رکھا گیا، یہ خواہش رکھی گئی کہ کہا کہ جب امام کے ساتھ جب امام واپس آئیں گے، رجت جو ہمارا عقیدہ ہے، رجت ہے، رجت ایک عقیدہ ہے قرآن سے، ہر معصوم کی واپسی ہے، اللہ کے رسول کی، میرے مولا کی، سارے اماموں کی واپسی ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ جو پوری دنیا کو سجایا، یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں سجایا تھا. سمجھ رہے بات میں کیا بول رہا یار؟ یہ پوری دنیا کو اللہ نے جو سجایا کس کے لیے سجایا؟ یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے. حدیث کتاب پڑھتے ہیں ان کی محبت میں بنایا. تو جب بنایا ہے تو کبھی بھی کسی معصوم نے حکومت نہیں کی. کسی مولا کی حکومت 4 سال کی، اصل مولا کو پہلے ملنا تھا، بعد میں ملی. تو جو اب ہر امام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک دور ایسا بھی آئے گا اگر تم نے دل سے کہا فیا لیتنی، کاش میں کربلا میں ہوتا، تو اٹھایا جائے. کہا کہ مولا کی جو میرا بیٹا ظہور کرے گا، اس کے بعد ایک کربلا اور سجائی جائے گی، سارے لوگ زندہ کیے جائیں گے، سب واپس آئیں گے، مومنین واپس آئیں گے. جب آئیں گے تو ان کے ساتھ تم کو بھی اٹھایا جائے گا. اور یہ کہا کہ اس وقت لشکر حسین میں لاکھوں کی تعداد میں رہیں گے. تو راوی نے کہا مولا کربلا میں تو 72 شہید ہوئے، یہ لاکھوں کہاں سے آ گئے؟ کہا جس نے یہ کہا دل سے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو اس کو بھی اٹھایا جائے گا. آپ سوچو اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ میں اور حسین کے لشکر میں. لیکن بولنا ہے، لیکن کنڈیشن سے، سارے کنڈیشن سے اپلائی ہوتے. وہ آج سرسری بیان کروں گا کہ کیا کیا کنڈیشن سے اپلائی ہوتے. تو اب وہ خواہش کی وہ رات آ گئی ہے. آج کی رات اس خواہش کی رات ہے. سفر امام حسین مدینے سے ہوا تھا، اب ہم کو وہ خواہش کرنا ہے. آج کی رات آگے دعا کرنا، زیارت امام حسین اگر پڑھ لیا ہے تو بہت اچھا، نہیں پڑھا ہے تو آج جا کے گھروں میں جا کے ضرور پڑھو. اس لیے پڑھو آج سے لے کے 3 شعبان تک یا 15 شعبان تک، صرف اس نیت کے ساتھ پڑھو، اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا. آج سے شروع کرو، 15 شعبان تک کرو، ان کے بیٹے کے ظہور تک. اس لیے کہ لشکر اسی وقت تیار ہوگا جب میرا امام آئے گا. آج کل لشکر تیار نہیں ہوگا، آج کل صرف پریپریشن ہے ہمارا. ہم کو تیار ہونا ہے اس لشکر کے لیے، اس قربانی کے لیے. تو 15 شعبان تک اس نیت کے ساتھ زیارت مولا حسین پڑھو. آپ روز پڑھتے لیکن نیت بدل دو کہ میں یہ زیارت پڑھ صرف اس لیے کہ فیا لیتنی کنت، کہ مولا جب بھی آپ ظہور کرنا ہم کو اٹھانا ضرور. ہم اپنی لحد میں نہیں سونا دوستو. آپ اپنی لحد میں ہم ہزاروں سال سوتے رہیں گے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ کبھی حسین کے ساتھ، کبھی حسن کے ساتھ. اگر ناشتہ علی کے ساتھ کیا تو لنچ آپ حسین کے ساتھ کریں. پورا معصومین کی واپسی ہے. ہماری خوش نصیبی ہم آئے، ہم یہ دنیا کو، ہم کو جو اللہ نے پیدا کیا، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. تو یہ اس سے بہتر عبادت کیا معصومین کے ساتھ. تو نیت یہ کرو کہ میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا کہ مولا مجھے، 20 جملے غور سے سنو، مولا مجھے اس قابل کرو
मुझे इस काबिल करो, मुझे तौफीक दो कि मैं वैसा बनूं कि मैं आपके लश्कर में शामिल हो सकूं। हर आदमी नहीं जाएगा, आपको वैसे बनना है, लड़का लड़की औरत बना सबको बोलो। और जब आप ज़ियारत पढ़े, माएँ ज़ियारत पढ़े तो बच्चों को लेके पढ़े। आप यकीन करो, मैं जो आपको ये नुस्खा दे रहा, ज़ियारत मौला हुसैन का, वारिसा पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं, आशूरा पढ़े, बहुत अच्छी बात है। तो ये नियत करके पढ़ो कि मौला मैं आप इस काबिल बना दो, मुझे ये पूरा साल कमिंग ईयर मैं इस काबिल बन जाऊं कि मैं मौला हुसैन की आर्मी में ज्वाइन कर सकूं, उनके लश्कर में शामिल हो सकूं, मौला हुसैन को राजी कर सकूं। अगर इस नियत के साथ पढ़ोगे 15 शाबान तक पढ़ो, तुमको बशारत भी होगी। आप यकीन करो, कोई ना कोई बशारत होगी अगर तुम ज़ियारत पढ़ो, रिस्क के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कोई आपका इश्यू हो, इस नियत के साथ पढ़ के दुआ करो कि मौला जैसा आपने हबीब को बुलाया हमको भी बुलाओ, हमको भी बुलाओ। तो इंशाल्लाह 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 तबारक। उस वक्त 60 हिजरी में अरब के मदीने के 28 रजब के मजलिस पढ़ा, अभी भी मौका है। अब मैं आपसे पूछता, शब 28 रजब के मजलिस पढ़ा, अभी भी मौका है। अगर किसी से नाराज है तो मिल लो, माफ कर दो, माफ कर दो। करबला के नाम पे आगाज करबला है। तुम देखना कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। तुम देखना तुम्हारी बच्चियों की शादियां, रिस्क, औलाद, पीस, सुकून कैसे मिलता। यह हुसैन की सीरत है। हुसैन का आज मौला हुसैन की रात है ना, इस हुसैन की रात में ये काम कर लो प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं सिर्फ शाहजहां वालों के लिए, दुबई वालों के लिए नहीं पढ़ा, यूएई वालों के लिए नहीं पढ़ा, मेरी मदीस लाइव जारी पूरी दुनिया सुन रही, जो भी जहां भी सुन रहा, कोई एक भी चेंज हो जाए। अगर किसी रिश्तेदार से तुम नाराज हो, किसी भाई से नाराज हो, किसी बहन से नाराज हो, किसी बच्चों से नाराज हो, किसी मोमिन से नाराज हो, तुम अगर इमाम बारगाह में वो मोमिन है तो उससे जाके मिलो। तुम्हारी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, गलती नहीं है, और तुम जाके मिलोगे हुसैन के लिए मिल रहे। तुम तुम्हारी जिंदगी रिस्क के दरवाजों का ऐसा खोल देगा अल्लाह, जिंदगी की रस्सी को बढ़ा देगा। प्लीज फॉरगिवनेस को पैदा करो, इसलिए कि उसके बाद ही हम कहते हैं अल्लाह को, या सरी और रजा दुआ कुमैल में बोलते हैं ना कि तू सबसे जल्दी राजी होता, लेकिन मैं किसी से राजी नहीं हूंगा। कोई फायदा नहीं है दोस्तों। मेरा पूरा 1 घंटे की तकरीर का यह खुलासा था करबला का। मेरी मजबूरी के पहले आप 3 शाबान को बताऊंगा कि हुसैन की ताकत क्या है, मेरी हैसियत क्या बताना, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि ताकत हुसैन क्या है। मेरा मौला हुसैन बहुत गरीब है। जब यह रात मदीने में आई, इससे पहले वलीद गवर्नर था मदीने का। मैं 5-10 मिनट ज्यादा मसाइब हो जाएंगे। खूब रोना, इतना रोना कि आज मेरी मजलूम बीबी जहरा आपको दुआ दे के जाए। आज सैदानियां दुआ दे। अब आप तड़प के रोएंगे, जुमला बोलता हूं, सैदानियां दुआ दे, आज वो बीबी दुआ दे कि जिसके सामने भरा हुआ घर खाली हो गया। वो फातिमा सोगरा तुम्हारा को दुआ दे कि मेरे बाबा का तुमने पुरसा दिया मुझे। जब ये दिन आए, सूखी आंखों से बारगाह इमाम बारगाह अली रजा से नहीं जाना, याद रखो। वलीद गवर्नर था जालिम, यजीद का खत आया कि तू हुसैन से बैयत ले वरना हुसैन के सर को खत्म कर दे। जालिम का हाल ये था। वो मौला हुसैन को बुलाता है। जब पैगाम भेजा मौला हुसैन को, बैत शरफ, शहजादी वहीं थी, मेरी मजलूम शहजादी ज़ैनब। पूछा भैया क्या बात है? तो कहा वलीद बुला रहा, और मैं वलीद के दरबार में जा रहा हूँ। बस मेरी शहजादी तड़प गई। फौरन जाके अली अकबर से कहा बेटा बाबा को अकेले जाने नहीं देना। अब्बास को जाके कहा कि भैया मेरे माजाए के ऊपर खराज भी आई तो मैंने, और मोहम्मद को साथ किया, कासिम को साथ किया, सारे बनी हाशिम के जवानों ने घेर लिया। अब मेरा मौला हुसैन बैतुल शरफ से चला वलीद के दरबार में। बैतुल जब वहां पहुंचा, दारुल अमार दरवाजे के पास मौला हुसैन रुके। मौला अब्बास साथ साथ है। मौला अब्बास भी चाहते थे कि अंदर आए। हुसैन अली का बेटा है, अदल खुदाबंदी का मजहर है। पलट के कहा भैया उसने मुझे अकेले बुलाया है, मैं अकेले जाऊंगा। तो कहा नहीं आका, आप अगर आपके साथ कुछ हो गया तो मैं सूरत बताने। तो इमाम ने कहा कुछ नहीं होगा अब्बास, अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो अंदर आ जाना। मेरा मौला हुसैन अकेला अंदर गए। वलीद जालिम गवर्नर बैठा हुआ था, उसके पहलू में मरवान जालिम बैठा हुआ था। ये दोनों जालिमीन, ज़ियारत आशूरा में मरवान के ऊपर है, मैं नहीं बोलता कुछ। दोनों बैठे हुए थे, बड़ी एहतराम के साथ उठ के मौला हुसैन को अपने पहलू में बिठाया। बिठा के जालिम वलीद कहता है कि ऐ फर्जंद रसूल, अब यजीद हाकिम बन गया है, उसका बाप खत्म हो गया। अब वो हाकिम, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, उसका यजीद हाकिम बन गया, और अब यजीद ये चाहता है कि आप उसकी बैयत करें। बस ये सुनना था। मौला हुसैन का ये जो जुमला है, इसमें पूरा यजीद का कैरेक्टर, उसकी जिंदगी और अपनी, मैं कौन हूं वो बता दिया, वो कौन था वो बता दिया। जैसे ही वलीद ने कहा कि हुसैन अब आप यजीद की बात करें, मेरे मौला हुसैन ने कहा यजीद जैसे कि मुझ जैसा कैसे बात करेगा। यजीद जैसे कि बता दिया कि कौन था वो, और मुझ जैसा कहकर बता दिया कि मैं आदम से लेकर खातम तक का बेटा वारिस हूं। बस ये कहना था। ये कहकर मेरा मौला हुसैन उठे। इधर मरवान जालिम कहता है वलीद इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, यही हुसैन के सर को खत्म कर दे। आप सोचो क्या हिम्मतें बढ़ गई थी, मदीना शहर में बोल रहा। बस ये कहना था
میرے مولا حسین کی آواز بلند ہوئی کہ تیری مجال، بس یہ آواز بلند ہونا تھا، دارالامانہ کا دروازہ کھلا، مولا عباس تلوار لے کے بنی ہاشم پہنچ گئے، کہا کس نے میرے آقا سے گستاخی کی؟ حسین نے روک دیا، میں بس خالی ہاتھ جوڑ کے مولا عباس کو یہ کہتا مولا یہ آواز بلند ہوئی تو آپ غیظ میں آ گئے، ذرا کربلا میں آگے دیکھو، کوئی تلوار مار رہا، کوئی تیر مار رہا، کوئی نیزے مار رہا، کوئی پتھر مار رہا میرے مولا حسین۔ اسی طرح آج فرصت دینا، آج امام باقر علی رضا سے ایسا پرسا ہونا کہ بی بی زینب آپ کو دعا دے۔ وہاں سے مولا حسین گھر آئے، دیکھا کہ شہزادی کھڑی ہوئی بڑی بے چین، دونوں ہاتھوں کو بھائی کے گلے میں ڈال دیا، کہا ماجائے کیا ہوا؟ امام نے واقعہ سنایا، کہا کہ بہن سفر کی تیاری کرو، تو شہزادی نے کہا ماجائے بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی، تو حسین نے کہا کہ پہلے جا کے عبداللہ سے اجازت لے لو۔ عزیزو یہ بھی عجیب بات ہے کہ مولا نے کہا شہزادی گھر آئی اپنے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر آیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے آج تک علی کی بیٹی کو اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ میری شہزادی ٹہل رہی تھی دالان میں، جیسے اپنے شوہر کو دیکھا، کہا عبداللہ میں نے جب سے شادی ہوئی میں نے تم سے کوئی چیز مانگی نہیں۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ حکم کرو۔ کہا عبداللہ میرا بھیا مدینہ چھوڑ رہا، میں ساتھ جانا چاہتی۔ کہا بی بی ضرور جائیے، بچوں کو بھی لے کے جائیے۔ بس دوستو آج کی رات آ گئی، میں نے سب چھوڑ دیا، آج کی رات آ گئی، 27 شب 28 رجب آئی، رات کا وقت آیا۔ شہزادی نے کہا کہ بھیا مجھے نانا کی لحد پہ اور ماں کی لحد پہ لے کے چلو، میں جا کے خدا حافظ کہنا چاہتی۔ 18 بھائیوں نے شہزادی زینب کو کھیل لیا، یہ آخری مرتبہ زینب بھائیوں کے ساتھ مدینے میں باہر آئی، یہ آخری مرتبہ آئی بی بی، پورے بھائیوں نے تلوار عباس سامنے سامنے، میری شہزادی بیت الشرف سے نانا کی لحد پہ گئی۔ حسین نے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا وطن چھوڑ رہا ہوں۔ شہزادی نے کہا نانا میں جا رہی نانا خدا حافظ۔ وہاں سے بی بی نے کہا بھیا مجھے ماں کی لحد پہ لے کے چلو۔ بس ماں کی لحد پہ مولا حسین شہزادیاں پہنچی، حسین نے جا کے ماں کی لحد سے لپٹ کے کہا اماں خدا حافظ، اماں میں جا رہا وعدہ دار کو، اماں جب بھی پکاروں میری مدد کو ضرور آنا۔ ماں کی لحد سے لپٹ گئی، شہزادی کہنے لگی اماں خدا حافظ۔ امام حسن سے کہا عزیزہ جب بی بی نے ماں کی لحد سے کہا کہ اماں خدا حافظ، حسین پینٹی بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا اماں خدا حافظ، بس یہ کہنا تھا۔ شہزادی کی لحد سے ایک آواز آئی جس کو میر انیس نے اپنے مرثیہ میں کہا، ابھی بھائی نے جو مرثیہ پڑھا، گھر سے جب بہرے سفر سید عالم نکلے، بھائی نے پورا مرثیہ نہیں پڑھا، میں آخری حصے کے 2 بند پیش کر رہا کہ جیسے ہی مولا حسین نے کہا کہ اماں خدا حافظ، تو شہزادی کی لحد سے اللہ کو زیارت نصیب کرے، جنت البقیع کی تعمیر کرا کے روشن کر دے پروردگار۔ تو بی بی کی آواز ایک آئی جس کو میر انیس نے اپنے مرثیہ میں کہا، آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پوا میرا ہے پسار، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، بی بی کہی اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت نہ رہے اے دلدار، اب سنو کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو، کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا، واپس آئیں، آج کی رات ڈھلی، فجر سے پہلے جب پورا تیار ہو گیا کاروان، نماز فجر کے بعد مولا حسین نے شہزادی سے کہا بہن ساری بیویوں سے کہو، سب سے کہو کہ فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ عزیز آپ تصور کرو میری مظلوم شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، رباب آئیں، بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی نے ماں کو دیکھا کچھ نہیں کہا، لیلا نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ام فروہ نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھا، علی اکبر نے آ کے اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا، عباس نے گلے لگایا، بی بی ام کلثوم نے پیار کیا، بی بی کچھ نہیں بولی۔ جیسے ہی شہزادی زینب آئی حجرے میں، صغرا نے زینب کے دامن کو پکڑ کے کہا کہ پھوپھی اماں آپ بولیے بابا کو، آپ بولیں گی تو بابا ضرور لے کے جائیں گے۔ صغرا جانتی ہے کہ زینب بولیں گے تو حسین نہیں کہیں گے۔ دوستو صغرا کا ہاتھ پکڑا، زینب حسین کے خیمے وہاں روم تک لے کر گئی، جیسے ہی دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب صغرا کو لے کے آ رہی، فوراً اب حسین نے پکار کے کہا کہ بہن صغرا کی سفارش نہیں کرنا۔ تو زینب نے کہا بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے، بیمار ہے صحیح ہو جائے گی، ساتھ لے کے چلو، بس یہ کہنا تھا۔ اب تک صغرا رو رہی تھی، اب حسین رونے لگے، روتے ہوئے کہا بہن زینب تم جانتی ہو جو میری اولاد ہے کوئی نانا جیسی ہے، کوئی بابا جیسی ہے، صغرا کی ضرورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے، جب سروں سے چادریں اتریں گی درباروں میں جائے گی، حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا جس کا چہرہ ماں فاطمہ کا ہو۔ بس 2 منٹ میں حدیث ختم کر رہا ہوں۔
بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. جس کا چہرہ میری ماں فاطمہ جیسا ہو, حسین یہ برداشت نہیں کر, میری شہزادی بالکل میری مظلوم بیوی کی طرح تھی. بس وہاں سے مولا حسین نے مولا عباس سے کہا کہ بھیا ہماریوں کو لاؤ اور سب بیویوں کو سوار کرو. بیت الشرف کے اطراف میں خناتیں گھیری گئیں. مولا عباس پہرے کو دیکھ رہی. ایک ہماری آئی اندر آ کے اون پیٹتا ہے. داڑھی کہتا ہے کہ ایک بیوی باہر آئی. جب وہ بیوی باہر آئی, شہزادے قاسم آگے بڑھے, اپنے زانو کو ٹیگ کیا تو پتا چلا یہ حسن کی بیوہ ام فروا ہے جو سوار ہو رہی ہے. پھر ایک ہماری آئی. اب جو بیوی آئی تو گود میں چند دنوں کا بچہ تھا, ایک چھوٹی بچی ساتھ تھی. پتا چلا رباب علی اصغر اور سکینہ کو لے کے سوار ہوئی. پھر ہماری آئی, پھر آگے بڑھے. علی اکبر نے آگے بڑھ کے اپنی ماں کو سوار کیا. ایک ایک بیوی سوار ہوتی رہی. بس ختم ہو گئی مجلس, سوار ہوتی رہی. مولا حسین بیٹھے ہوئے پورا منظر دیکھ رہے. پھر شہزادی ام کلثوم آئی تو عباس نے زانو کو طے کیا. یہ بیوی جب سوار ہو گئی, اب وہ منزل آئی کہ عباس نے جا کے حسین کے پاس قریب جا کے آہستہ سے کچھ کہا. اب جو ہماری آئی تو حسین بنفس نفیس خود آ گئے ہماری تقریب. عباس بھی آ گئے, علی اکبر بھی آ گئے, قاسم و محمد بھی آ گئے. اب ایک بیوی اندر سے باہر آئی تو عباس نے زانو کو طے کیا. علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا, حسین نے بازو کو تھاما تو آواز آئی علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی. یہی زینب ہے, 11 محرم ہے, بے کجاوا اونٹ ہے.